آج سے مونسون کی شدت میں اضافے کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے خلیج بنگال پر موجود ہوا کا کم دباؤ مونسون کی سرگرمی کو مزید مضبوط کر دے گا، جس کی وجہ سے آج سے منگل کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں آج سے 22 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں، فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں میں سیاحتی پابندیوں کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری کے مطابق ضرورت پڑنے پر دفعہ 144 لگا کر سیاحوں کو ان علاقوں میں جانے سے روکا جائے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے مارگلا ہلز ٹریل 2، 3، 4 اور 5 کو 19 اگست تک شہریوں کے لیے بند کر دیا۔ سید پور گاؤں کے عقب میں واقع ٹریل بھی شہریوں کے لیے بند رہے گا۔ امریکہ نے بھارت سے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی تجارتی وفد کو بھارت کا دورہ کرنے سے بھی روک دیا۔ امریکی وفد کو 25 سے 29 اگست تک نئی دلی کا دورہ کرنا تھا، بھارتی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ برسلز میں سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب میں سینئر صحافی سہیل وڑائچ سے گفتگو میں کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے انہیں اس ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرا دوست قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص کے ساتھ 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے جنگ کے دوران جس عزم کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بند راستے فوری کھولے جائیں، بند شاہراہوں پر پھنسے مسافروں کو جلد مدد فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ اضلاع میں امدادی سامان کی ترسیل اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور لاپتہ افراد کے لیے سرچ آپریشن تیز اور مؤثر بنانے کے لیے چیئرمین این ڈی ایم اے سے بات کی۔ این ڈی ایم اے کو کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کی سیلابی صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی مدد کے لیے وفاقی حکومت مکمل فعال ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ ہمیں مزید کلاؤڈ برسٹ دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ شمالی پنجاب، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں آئندہ 3 سے 4 ہفتے میں مزید کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے کے بعد سیلابی ریلے تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 328 ہو گئی۔ منیر میں مکینوں کے آشیانے اجڑ گئے، ہر طرف ملبے اور سیلابی ریلے میں بہہ کر آنے والے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر۔ متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے، پاک فوج، ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور مقامی رضاکاروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ سیلاب میں جان سے جانے والوں کے اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سوات میں سیلابی ریلوں سے نقصانات کے بعد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں کی صفائی میں مصروف۔ منگورہ پولیس اسٹیشن میں سیلابی پانی داخل ہونے سے تہخانے میں رکھے ریکارڈ اور اسلحے کو نقصان۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا دفتر بھی متاثر، تھانے میں کھڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وفاقی حکومت کا جاں بحق ہونے والوں کے گھر والوں کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ سوات، بنیر، باجوڑ، ترغر، مانسہرہ، شانگلہ، دیر اور بٹگرام میں 31 اگست تک ہنگامی حالت نافذ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں راستے بحال کرنا ترجیح ہے۔ محکمہ ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فون آیا تھا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ این ڈی ایم اے سے رابطے ہیں،
हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का भी बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक फौज की टीमों का सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी आलात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकाली जाएंगी। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की सैलाब से मुतासरा इलाकों में आमद। इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। बहाली के कामों का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा वज़ीर-ए-आज़म जल्द बुनेर समेत मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा इलाकों में कई लोग ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हमारी काफ़ी मैंने शांगला में भी देखा कि वाटर सप्लाई स्कीमें थी, रोड थे, काफ़ी और भी चीज़ें थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी सूबाई हुकूमत जो जितनी भी उसके वसाइल उसके साथ है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का स्वात के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा सैलाब से स्वात के इलाके बंगूरा में मुतादिद इमारतें मुतासर हुई। स्वात और शांगला में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। दरख्तों की कटाई और तजावुजात की वजह से सैलाब में इजाफा हुआ। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। स्वात में जितना नुकसान हुआ है उसको आफत ज़दा करार देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जुमे को होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम जाए हादसा का जायजा लेने मोहम्मद पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवाए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इससे पहले एक बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाब। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर आबादी में आ गए। रेला रास्ते में आई हर रुकावट बहा ले गया। किनारे पर एक मकान भी बह गया। सैलाब से ज़रई ज़मीन, फसलों व मकानों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। 4 अब तक लापता हैं। सैलाबी रेले से नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा बह गया। नलतर वैली में सयाह फंस गए। नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल बह गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क मुतादिद मकामात पर बंद। गांछे में सरमू पुल और जिला शिगर में भी 3 राब्ता पुल दरिया में बह गए। सैलाब से 320 मकान तबाह और तकरीबन 700 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों से मुतासर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाह फंस गए। मकामी रज़ाकारों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। बगैर हिफाजती इंतजामात और किसी पुल के तेज़ रफ्तार पानी पर सिर्फ एक लकड़ी के पुल से गुजार कर सयाहों को महफूज मकाम पर ले जाया गया। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बड़दरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम नौशेरी के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ी और दरख्त भी पानी में बह गए। मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। ज़िला नीलम, बाग और झेलम वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकजी शाहराहें बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ के दौरान 13 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کہ نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں مگر متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون۔ سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کو ہونے والے نقصان کی جلد بحالی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کو ٹیلی فون۔ سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ صوبے کے لیے راشن کے 10 ٹرک اور دیگر اشیاء خورنوش بھجوانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مضبوط معیشت کی بنیاد ٹیکس برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری پر ہوتی ہے۔ پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ بھی باقی دنیا کے مقابلے میں نہیں بڑھ سکی۔ معیشت حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت سے مضبوط ہوگی۔ دونوں کو اپنا ہدف بنا کر اسے حاصل کرنا ہوگا۔ FPCCI میں تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے ڈالر لانے ہوں گے۔ حکومت نے نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے، اس میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے۔ تاجر رہنماؤں کا ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے معاشی ایمرجنسی کی نفاذ کا مشورہ۔ تاجر رہنما SM تنویر نے کہا کہ فیڈریشن کا ہدف $100 ارب ایکسپورٹ کا ہے، لیکن جس طرح ہم چل رہے ہیں اس طرح گزارا نہیں ہوگا۔ حکومت اپنے خرچے کم کرے، ٹیکس دینے والوں کو نچوڑنے کے بجائے ٹیکس نیٹ وسیع کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 18ویں ترمیم پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ NFC کے فیصلے صوبوں سے نچلی سطح پر نہیں جا رہے۔ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق معیشت سے ہے۔ شکست خوردہ دشمن سے مقابلے کے لیے ایشین ٹائیگر بننا ہوگا۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ انصاف میں تاخیر صرف انصاف سے انکار نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ریمارکس جائیداد نیلامی کیس کے فیصلے میں دیے گئے جو 14 سال تک عدالتوں میں زیر التوا رہا۔ فیصلے میں جدید کیس مینجمنٹ سسٹم، پرانے مقدمات کی نشاندہی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ انصاف میں تاخیر ناگزیر نہیں بلکہ اسے ادارہ جاتی اصلاحات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول آصف گینگسٹر علی عرف پیرو کا بھائی ہے۔ آصف شادی کی تقریب میں پرانا گولی مار آیا تھا۔ زخمی شخص آصف کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی تک ہم ان چیزوں کو جو ثبوت ہیں، جو ایویڈنس ہے، اس کو کلیکشن کا پروسیس ابھی تک چل رہا ہے۔ فی الحال کوئی حتمی آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ملی ہے کیا چیز نہیں ملی۔ ہاں پسٹل میں ملا ہے، اپنا جو توفی ہے اس کے اپنے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اپنے قبضے میں دے دیا ہے اور مزید اس کو دیکھا۔ اور موبائل فون، جی موبائل فون سانگڑ کی حیدرآباد روڈ پر گاڑی سے صحافی خاور حسین کی لاش ملی ہے۔ SSP کے مطابق خاور حسین نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے خودکشی کی ہے۔ خاور حسین کا آبائی گھر سانگڑ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، IG پولیس سے رپورٹ طلب۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب نجی فلائنگ کلب کا تربیتی طیارہ گر گیا۔ پائلٹ اور ٹرینی پائلٹ زخمی۔ زخمیوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ سندھ حکومت نے جعلی کاغذات پر دی گئی سینکڑوں ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق بیشتر الاٹمنٹس کا ریکارڈ سرکاری رجسٹر میں موجود نہیں تھا۔ ریونیو افسران اور پرائیویٹ افراد پر جعلی الاٹمنٹس کے الزام میں 2 مقدمات میں درج کیے گئے۔ بورڈ آف ریونیو حکام کے مطابق یہ کارروائیاں صرف آغاز ہیں، مزید جعلی الاٹمنٹس منسوخ ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے عوامی شکایات پر تحقیقات شروع کیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ امداد لینے آئے 30 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ مئی سے اب تک امداد کے منتظر 1920 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیل کے مسلط کردہ جبری قحط سے مزید 11 فلسطینی انتقال کر گئے۔ بھوک کی شدت سے مجموعی اموات 251 ہو گئیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ اور دیگر علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے جامع جائزے کے لیے غزہ کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا عارضی طور پر روک دیا۔
غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ مظالم کے خلاف برطانیہ میں احتجاج۔ انگلینڈ میں رائل ایئر فورس بیس کے باہر سینکڑوں افراد کا حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ فن لینڈ میں فلسطین حامیوں نے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والی کمپنی کے شیشوں کو سرخ رنگ سے رنگ دیا۔ سویڈن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے صحافیوں کی یاد میں مارچ۔ غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ تل ابیب میں مظاہرین کا اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرہ۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات میں 3 ملکی T20 سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ سلیکٹر اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن لاہور میں پریس کانفرنس کریں گے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی دعوت پر امریکی ناظم الامور نتلی بیکر کا لاہور قلندرز کی مینجمنٹ کے ہمراہ جہلم کا دورہ۔ سماعت سے محروم بچوں کے اسکول گئے، ان کے ساتھ وقت گزارا اور تصاویر بنوائیں۔ اس کے بعد جہلم میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی اور نتالی بیکر نے ٹرائلز بھی دیکھے۔ امریکی ناظم الامور نے کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے۔ فاسٹ بالر ہارس روف بھی موجود تھے۔ بلال اظہر کیانی نے جہلم آمد پر امریکی ناظم الامور اور لاہور قلندرز کے چیف ایگزیکٹو عاطف رانا سمین رانا کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان میں ہب ریلی کراس آج ہوگی۔ ڈرائیورز نے ٹریک کی ریکی کر لی۔ اونچے نیچے ریتیلے پتھریلے دشوار گزار راستوں پر مشتمل 50 کلومیٹر کا ٹریک ڈرائیورز کے لیے چیلنج ہے۔ رفتار اور کنٹرول برقرار رکھنا امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سپر ہب ریلی کراس براہ راست نشر کرے گا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں پاکستانی سفارت خانے میں جیو فلمز اور مانو پروڈکشن کی اینیمیٹڈ فلم گلاس ورکر کی نمائش۔ آئرش فلم پروڈکشن کمپنیوں، مقامی حکام، سفارتکاروں اور پاکستانی کمپنیوں کی شرکت۔ شرکاء نے فلم میں تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ آئرلینڈ میں پاکستانی سفیر عائشہ فاروقی نے کہا کہ یہ فلم پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہے۔ اداکارہ ہانیہ عامر کا جادو ایک بار پھر چل گیا۔ دنیا کی حسین ترین اداکاراؤں میں 6 نمبر پر آ گئیں۔ بین الاقوامی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کے مطابق ہانیہ عامر نے کئی بین الاقوامی شہرت یافتہ اداکاراؤں کو پیچھے چھوڑ دیا، جن میں ایما واسٹن بھی شامل ہیں، جنہیں 8واں نمبر ملا ہے۔ فہرست میں پہلی پوزیشن ہالی ووڈ اداکارہ مارگو روبی نے حاصل کی، دوسری پوزیشن پر شیلین ووڈلی اور تیسرے نمبر پر چینی اداکارہ دلربا دلمراد رہیں۔ اور پاکستانی فلموں کے سنہری دور کی اداکارہ شبنم آج 79 سال کی ہو گئی۔